عمران خان کے حوالے سے اہم فیصلہ جو آنے والا تھا وہ مہر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس جسے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنائی، اس کا فیصلہ آنا تھا کل، لیکن اس فیصلے کو مہر کر دیا گیا۔ اور پھر اس فیصلے کے بارے میں بتاؤں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ 18 دسمبر کو عدالت میں محفوظ کیا تھا۔ 18 دسمبر کو عدالت میں محفوظ کیا تھا اور کل کی تاریخ میں یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن اس فیصلے کو مہر کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک فیصلہ جو آنے والا ہو، اور ایک ایسا فیصلہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 18 دسمبر اور آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو میکسیمم یہ ہوتا ہے کوئی بھی فیصلہ وہ اس طرح فیصلہ محفوظ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا، یا کل کے دن سنا دیا جائے گا، یا ویری نیکسٹ ڈے مطلب اس سے اگلے دن سنایا جائے گا۔ لیکن یہ تاریخ میں پہلا ایسا فیصلہ ہے جسے 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا ہے اور ابھی تک نہیں سنایا گیا۔ اس کا یہ کہا گیا تھا کہ یہ کل کی تاریخ میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ابھی اس فیصلے کو مہر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے وجہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے ملک بھر میں کنونشن کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں کنونشن انعقاد کرنے ہیں جس کا باقاعدہ طور پہ آج اعلان کیا گیا ہے، اور یہ جو کنونشن ہے، یہ جو اجتماعات ہیں، یہ کیوں کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر اس مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی، اگر یہ مذاکرات پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے؟ عمران خان نے کیا آپشن دی ہے، اور عمران خان نے مذاکرات کی کیا ڈیٹ دی ہے؟ آئیے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ توشہانہ میں گرفتار کیا گیا، پھر عمران خان پہ ایک ایسا جھوٹا کالا کیس ڈالا گیا جسے عدت کیس کہا جاتا ہے۔ بشرا بی بی پہ یہ کیس کیا گیا۔ بشرا بی بی کو اس کیس میں ایک لمبے عرصے تک جیل میں رکھا گیا، جو سراسر ظلم تھا، ناانصافی تھی، لیکن نہ وہ ٹوٹی نہ عمران خان ٹوٹا۔ عمران خان کو اگر کسی کیسز میں سب سے زیادہ غصہ تھا وہ یہ کیس تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر توشہانہ 2 آ جاتا ہے، اس میں بھی عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ایک کیس ایسا ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی، وہ القادر ٹرسٹ کیس، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ کیس ہے۔ اور پھر اس کیس کی جو ٹرائل جاری تھا عدالت کے اندر، اور یہ جو عدالت لگتی تھی یہ بھی اڈیالہ کے اندر ہی لگتی تھی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ عدالت جیل کے اندر لگتی ہو، اور پھر جو مجرم ہے وہ تو جسے مجرم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں، وہ ہیرو ہے، وہ تو پیش ہوتا ہی ہوتا تھا، لیکن جج بھی جیل کے اندر پیش ہوتا تھا، جج بھی جیل کے اندر ہی عدالت سنتا تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ 18 دسمبر کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور جب 18 دسمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کل کے دن سنا دیا جائے گا یا 2 دن بعد سنا دیا جائے گا، لیکن ایک لمبا ٹائم دے دیا گیا، اور اس ٹائم کے بعد ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا، اور کل کی تاریخ میں یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن کل کی تاریخ کے لیے بھی اس فیصلے کو مہر کر دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر رہی ہے، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی براہ راست حصہ دار ہو سکتی ہے، کیونکہ اس حکومت کی اتنی ہی اوقات ہے کہ یہ کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن مذاکرات کی اگر میں آپ کو بات کروں تو اسی دوران اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، عمران خان کو سزا سنا دی جاتی ہے، پھر اس مذاکرات میں کوئی طاقت نہیں رہے گی، وہ مذاکرات کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو مہر کیا گیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ اس فیصلے میں لکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اس فیصلے میں یہ کیا سنائیں گے؟ جیسے آپ کو سب کو پتا ہے، اور اگر نہیں پتا تو بتا دوں کہ یہ جو اماؤنٹ تھی یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی تھی۔ عمران خان اور یہ ایون کے جو گواہ پیش کیے گئے حکومت کی طرف سے، یہ جو گواہ پیش کیے گئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان نے اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا، عمران خان نے یہ جو پیسے ہوئے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا، بلکہ عمران خان کا جرم یہ تھا، کوئی فائدہ نہیں لیا، بلکہ عمران خان کا جرم یہ تھا کہ عمران خان نے ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے، اور ابھی تک وہاں یہ تعلیم انصاف جو ہے یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اسے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے قوم کے جوانوں کو، میرے قوم کے نوجوانوں کو، میری قوم کی لڑکیوں کو، میری قوم کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم نے کس طرح گزارنی ہے۔ عمران خان کا قصور صرف یہ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پہ یہ بھی کیس ڈالا گیا، اور یہ کیس بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کیس میں ظاہر ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی ضمانت
होती नज़र आ रही है और इस केस में इमरान खान की ज़मानत होती नज़र आ रही है। और अगर ये मुदाखलत करके इस केस में इमरान खान को ज़मानत नहीं देते, इमरान खान को सज़ा दे देते हैं, तो जो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर किस मुंह से बैठेंगे। सो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या फैसला आता है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं, इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या होता है। लेकिन रहाई के हवाले से आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको दिन टाइम बताया कि रहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग दावा कर रहे हैं कि 2 माह के अंदर अंदर इमरान खान बाहर होंगे और फिर इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जब बाहर आएंगे तो जलसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इमरान खान ने क्या डेडलाइन दी है इस मुज़ाकरात की। इमरान खान ने 31 जनवरी की तारीख, आखिरी तारीख दी है इस मुज़ाकरात के लिए। अगर इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती, अगर ये मुज़ाकरात कोई हतमी नताइज तक नहीं पहुँचते, 31 जनवरी के बाद ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। 31 जनवरी जो हो, 31 तारीख वो आखिरी तारीख होगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ का ये फैसला है, इमरान खान का ये फैसला है, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और भरपूर ताकत के साथ किया जाएगा, पूरे जोर के साथ किया जाएगा। फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में ये मार्च हो सकता है अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। और फिर फरवरी के एंड में जब ये सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, मौसम ठीक होगा, तो दोबारा से मार्च हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी 24 नवंबर को एक मार्च हुआ और उस मार्च में जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने शिरकत की और एक ऐसा महसूस हो रहा था कि एक इनकलाब का मंजर था, लेकिन उस मार्च पे सीधी गोलियां मारी गई, उस मार्च में नौजवानों को कत्ल किया गया, कत्लेआम किया गया और फिर ये हुकूमत मानती भी नहीं। और फिर वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के कहते हैं कि ये सिर्फ एक बयानिया है। और फिर DGSPR की तरफ से भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बयानिया है, लाशों का बयानिया है, लेकिन कब्रें वाज़ेह सबूत हैं, उठे हुए जनाजे वाज़ेह सबूत है इस चीज़ के कि गोलियां चलाई गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या मुज़ाकरात किसी नताइज तक पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते, ये देखा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ के वकला, अगर मैं इन वकला की बात करूँ तो इस मार्च में मैंने देखा इनका कोई खास किरदार नज़र नहीं आया, लेकिन मार्च के बाद वकील वाला ये किरदार अच्छा खासा किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2600 कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ये जो इतने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इनकी ज़मानत होना, इनकी बेल लेना, फिर इनके केसेस लड़ना, ये तहरीक इंसाफ के वकला जो है, ILF के वकला वही करते हैं, जो करते आ रहे हैं। और अभी मोस्टली वर्कर जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उन्हें रहा कर दिया गया है, ज़मानत मिल चुकी है। अब तहरीक इंसाफ के वकला ने मुल्क भर में कन्वेंशन करने का फैसला कर लिया है। और फिर ये जो कन्वेंशन किए जाएंगे ये इस वजह से किए जाएंगे, जो मिलिट्री कस्टडी में जो सज़ाएं दी गई हैं उन सज़ाओं के खिलाफ ये कन्वेंशन किए जाएंगे। और ये कन्वेंशन सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में नहीं, बल्कि मुल्क भर में होंगे। मुल्क भर के वकला इन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे और ये पैगाम देंगे कि हम इन सज़ाओं को नहीं मानते या हम इन सज़ाओं के खिलाफ हैं। आगे क्या होता है आपको बताएंगे, क्या पेशरफ्त होती है, अडयाला जेल से क्या पैगाम आता है और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं। हर चीज़ की आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।